بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، ہم نے انٹرنیشنل پولیٹکس کو اتنے دن ڈسکس کیا، اوورآل ساری سچویشن کو ڈسکشن میں لے کے آئے، لیکن اس سب میں ہماری جو انٹرنل پولیٹکس تھی آج ہم چاہیں گے کہ اس میں بھی ہم ڈسکشن کو اس میں آگے بڑھائیں، کیونکہ ہمارے انٹرنل پولیٹکس میں بھی کسی کا آپس میں سیز فائر نہیں ہو سکا۔ انٹرنلی اسی طرح سے جنگ جاری ہے جس طرح سے ایران اور اسرائیل کی جنگ سے پہلے ان کی جنگ جاری تھی، سیز فائر ادھر تو ہو گیا، ادھر نہیں ہو سکا۔ ویسے ہی جنگ ابھی بھی جاری ہے، جیسے پاک بھارت جنگ سے پہلے انٹرنل ہمارے پولیٹیشینز آپس میں لڑ رہے تھے، آج بھی ان کے وہ اسٹیٹمنٹس اسی طرح سے ہیں۔ یہاں پہ بھی سیز فائر نہیں ہو سکا، دو اہم جو ہے وہ سیز فائر ہو چکے ہیں، تو سو کالڈ یہ سیز فائر کیوں نہیں ہو سکتا، اس پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، کیونکہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ علیمہ بی بی نے دی۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کا خیال ہے کہ مائنس عمران خان ہو ہی گیا ہے، جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا بجٹ کے حوالے سے، کے پی کے بجٹ کے حوالے سے۔ ناظرین، کے پی کے بجٹ کے حوالے سے جو لا ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، جو مجھ تک بھی اطلاعات ہیں، جو ہم تک پہنچ سکی ہیں، وہ یہ ہے کہ کے پی کے بجٹ کو اتنا ارجنسی میں کیوں جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے۔ اس کو 30 تاریخ تک کا ٹائم تھا، اور جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جب 30 تاریخ تک کا ٹائم تھا، خان صاحب سے ملاقات بھی کرنی چاہیے تھی، ان کو بریفنگ دینی چاہیے تھی، ان کو اعتماد میں لیا جاتا اس بجٹ پہ، اس کے بعد بجٹ پاس کروایا جاتا۔ تو گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ کنٹروورشل ہیں۔ خیر، یہ باتیں پہلی دفعہ نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ جب 26 نومبر کو گنڈا پور صاحب نے سروں پہ کفن باندھنے کی باتیں کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے جنازے پڑھ لیجئے گا، ہم واپس جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، ہم خان کو ساتھ لے کے آئیں گے، اور 26 نومبر کو وہ اسلام آباد کی طرف ڈی چوک کی طرف گئے تھے، اور پھر سب سے پہلے گنڈا پور صاحب بھی وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ تو یہ ساری سچویشن پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کنٹروورسیز پھیل رہی ہیں اس سب میں۔ 3 حقیقتیں ناظرین میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اس کے بعد میں چاہوں گی کہ ڈسکشن کی طرف ہم ڈیٹیل سے جائیں۔ 3 حقیقتیں اس وقت اس ملک میں موجودہ پالیٹکس کی۔ سب سے بڑی حقیقت اس وقت، سب سے بڑی اپوزیشن کون سی ہے؟ آف کورس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی اپوزیشن کر رہی ہے، یا اس کے اندر ہی ایک ٹوٹ پھوٹ کی جو ایک سچویشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف گروپ بندیاں چل رہی ہیں وہاں پہ۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینا، لیکن اپوزیشن تو حکومت کو ٹف ٹائم دے ہی نہیں رہی ہے، وہ تو اپنی ہی لڑائیوں میں مصروف ہے۔ تو اس سب پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں، سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آصف باجوہ صاحب ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر ممبر ہیں، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ملک صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ تحریک انصاف مطلب کیا چاہ کیا رہی ہے ان کی پارٹی، ابھی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم، جو تحریک انصاف ہے ان کی پالیسی تو یہی ہے کہ جو ہے نا کہ پرامن احتجاج سے ہم جو ہے یہ معاملے کو حل کریں۔ آگے بھی ان کے جتنے بھی احتجاج تھے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی معاملات ہوئے ان میں پرتشدد جو ہے نا ان کا جو بھی رویہ تھا وہ نہیں پرتشدد نہیں تھا، لیکن آن دی انسٹیگیشن آف دا گورنمنٹ یہ جو ہے نا معاملات بگڑے اور جو ہے نا احتجاج جو ہے نا وہ خون ریز ہو گیا۔ ابھی جو ہے نا ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اسی کانسیپٹ کے اوپر ہے۔ عمران خان کی بھی یہی بات ہے کہ ہم نے جب بھی کرنا ہے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں میڈم جو دوسری طرف جو دوسری سائیڈ ہے وہ تو ان کے پاس سارا کچھ ہے، مائٹ از رائٹ والا جو صرف فارمولا اپلائی ہوتا ہے اور انہوں نے جو ہے نا کرش کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا چاہے وہ واقعہ جو ہے نا وہ 24 اکتوبر کا واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو، ان میں بھرپور طاقت کا استعمال اسٹیٹ نے کیا اور بھرپور جو ہے نا کرش کرنے کی کوشش کی، اور اتنی جو ہے نا معاملات بگڑے بھی، اور لیکن اس کا کچھ نتیجہ حل نہیں نکلا۔ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہاں سے لوگ ان کی لیڈرشپ بھاگ گئی۔ وہاں پہ تک پہنچنا اور اتنے جبر کو فیس کرنا اور پھر نہتے فیس کرنا اور پھر اتنے جو ان سے ہے نا وہاں پہ سینسرشپ بھی کی گئی کہ وہاں پہ جو ہے نا خبر باہر نہیں نکلے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے پاس ساری خبریں چل رہی تھیں۔ انٹرنیشنل میڈیا کے پر وہاں پہ گولی کا بھی وہ چل رہا تھا، وہاں پہ سب کچھ چل رہا تھا اور سب عوام دیکھ رہی تھی۔ اور یہ کیونکہ اب تو جو ہے نا سیٹلائٹ کا دور ہے، اب تو جو ہے نا پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پہنچنے کا ایشو تھا، میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، ہم نے پورا
کور کیا تھا باقاعدہ، ٹرانسمیشنز ان دنوں میں اس پہ ہوئی تھی، ایک ایک چیز ہم جو ہے ایک ایک اینگل اس کا ڈسکس کر رہے تھے. پرابلم یہ نہیں تھی، ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ جتنی ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں وہاں پہ قیادت کا پہنچنا، وہاں پہ ورکرز کا پہنچنا اور اس بڑی تعداد میں پہنچنا بڑا مشکل تھا. پرابلم یہ تھا کہ جب آپ وہاں پہ پہنچ گئے تھے تو سب سے پہلے گنڈا پور صاحب ہمیشہ سے ہی بھاگتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے اپنے پہاڑوں کی پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سنو کے آگے پارلیمنٹ میں اچانک نمودار ہو گئے تھے. گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کیونکہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ان پہ ہے. میڈم پوری دنیا میں کوئی بھی جنگ ہو اس کے اندر مسئلہ جو ان سے نا قانون یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ پھر اٹیک کرو. ٹھیک ہے، وہ اگر زندہ رہتے تو دوبارہ احتجاج کرتے. وہ اس وجہ سے جو ہے نا جب گولی چل رہی ہو اور آپ نہتے ہوں اور پھر آپ کو عسکری قوت بھی نہیں ہے، کو آپ نے جو ہے نا کوئی فوجی ٹریننگ بھی نہیں لی ہوئی یا کوئی ایسا سچ آپ جو ہے نا کوئی عسکری طاقت نہیں ہے، آپ نہتے صرف وہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے گئے اور وہاں پہ جو ہے نا اتنا جبر ریاستی جبر جب جو ہے نا وہ سب لوگوں نے دیکھا تو وہاں پہ پھر جان بچانا جو ہے وہی بہتر تھا، کیونکہ یہ تو حکم ربی درست کہہ رہے ہیں. حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ڈیسیژن لیا تھا، حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ ڈیسیژن لیا ہوگا. اپنی جگہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، علیمہ خان ایک بہن ہے، بہن کے علاوہ وہ فیملی ممبر ہے اور میرے خیال میں بہت کریٹک ہو کے وہ سچویشن کو بھی دیکھ رہی ہیں اور بہت ڈیپلی اس پہ اپنے انالیسس بھی دیتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہماری ہسٹری رہی ہے کہ جب بھی کسی لیڈر کو پرابلم رہی ہے تو سب سے زیادہ جو سٹینڈ یا تحریکیں ان کے لیے چلائی ہیں ان کے فیملی ممبرز نے چلائی ہیں. بھٹو صاحب کا دیکھ لیں، نصرت بھٹو صاحبہ آگے انہوں نے لیڈ کیا. بڑے میاں صاحب کی دفعہ کلثوم نواز صاحبہ سامنے آئیں، اس کے بعد مریم صاحبہ بھی سامنے آئیں. تو یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان بہنوں کا جو کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کر بھی رہی ہیں جتنا وہ ان کی پاسبلٹیز ہیں یا جتنا وہ کر سک رہی ہیں، لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ ان کا خیال ہے مائنس عمران خان ہی ہو گیا ہے، اس کے بعد ان کو کوئی تحریک لیڈ کرنی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ فائزہ صاحبہ. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، صحت مند رکھے، لمبی عمر دے. ان کے لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں. خبر آپ کو آپ نے راحیلہ خادم حسین صاحبہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی بالکل بالکل. باجوہ صاحب آتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے لیے ان کا سی وی کس نے بھجوایا ہے. اچھا، یہ کب کی خبر آپ دے رہے ہیں؟ چھوڑیں آپ خبریں کہاں کب کی دے رہے ہیں، کہاں کی دے رہے ہیں، آپ خبر سنیں. اچھا جی پلیز بتائیں. باقی تحقیق آپ کرتے رہے گا. آپ بھی ماشاءاللہ بہت بار آپ کے بھی بڑے سورسز ہیں، آپ کو خبر بتا دی ہے. جی راحیلہ خادم حسین صاحبہ جو ایم پی ہیں، ان کا سی وی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے لیے کس نے بھجوایا ہے؟ وہ کون سے بیوروکریٹ ہیں جو بیٹھ کے یہ لسٹیں بنا رہے ہیں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی؟ کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ تو ہمیں نہیں معلوم. اس کی تحقیق کریں، باجوہ صاحب سے پوچھیں کہ راحیلہ خادم حسین صاحبہ سر میں بالکل باجوہ صاحب کی ٹرن پہ میں نے نوٹ کر لیا ہے، میں باجوہ صاحب کی ٹرن پہ ان سے پوچھوں گی. جب آپ یہ چیز سامنے رکھیں گی نا، ایک نام بتایا ابھی تو آپ کو ہم نے، باقی بھی نام ہمارے پاس ہیں، میں نے کہا ایک بتا دیتے ہیں باقی ساری لسٹ کیوں بتائیں. تو یہ جب ہمیں اطلاع ہے تو پھر باقی لوگوں کو بھی اطلاع ہوگی. باجوہ صاحب بھی باخبر آدمی ہیں، وہ تو پارٹی کے آدمی ہیں، انہیں بھی پتا ہوگا کہ ان پارٹی کے لوگوں کے نام کیوں جا رہے ہیں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے لیے، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کس طرح انہیں پک کیا جا رہا ہے، وہ کیا پروسیس ہے، کس نے منگوائے ہیں وہ نام. یہ ان باتوں پہ غور کریں تو پھر آپ کو علیمہ خان صاحبہ کی بات بھی سمجھ آ جائے گی. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے پھر ذرا کوئکلی لے لینے دیجئے باجوہ صاحب کا آنسر پھر اس پہ. باجوہ صاحب السلام علیکم. باجوہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں یا باجوہ صاحب اتنی بریکنگ نیوز سن کے شاید نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو نظر نہیں آ رہے. ہماری طرف سے السلام علیکم باجوہ صاحب آپ کو. جی باجوہ صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وہ بات کر رہے ہیں، باجوہ صاحب کی آڈیو ٹھیک نہیں آ رہی ہے. ناظرین ہم تک پہنچ نہیں رہی ہے باجوہ صاحب کی آواز. آپ ذرا ڈاکٹر صاحب کنٹینیو رکھیں، ہم کوشش کرتے ہیں باجوہ صاحب کی آواز کو ذرا. یہ کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہ چلیے ذرا دیکھیں، جب کوئی گتھی سلجھ نہ رہی ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. ہم بورڈ کے پہلے خانے پہ واپس جاتے ہیں، پہلے خانے پہ واپس چلیں.
سائفر سے کہانی سٹارٹ کریں. سائفر آیا, ایک حکومت کو ختم کیا گیا, دوسری کو لا کے انسٹال کیا گیا. آیا کس نے انسٹال کیا, ان کہانی ضمنی سوالات میں نہیں جائیں, بنیادی سوال کو جب آپ پکڑیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کیوں لایا گیا, کیا پرابلم ہوئی تھی, بات کہاں خراب ہوئی تھی, بات اصل مدعا کیا تھا جس کے اوپر ڈفرینسز آئے, کیا وہ ڈفرینسز سالو ہو گئے ہیں, کیا وہ جو پارٹیز تھیں انوالو تھیں ان کے میٹرز آپس میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں, بعد میں جو کچھ ہوا وہ سارے ضمنی معاملات ہیں. ان کو میں تو آپ جانتی کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں آپ کے پروگرام میں, ہم نے کبھی وہ باتیں بھی نہیں کی کیونکہ وہ ان باتوں کی ریلیونس نہیں ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور جو ایک دفعہ باجوہ صاحب, بہت ساری چیزیں ڈومیسٹک پالیٹکس میں صرف ڈسٹریکشنز ہیں عوام کو ذہنی طور پہ انگیج کرنے کے لیے یا کہہ لیں مفلوج کرنے کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ عوام کو انگیج کرنے کے لیے پتہ بھی تو پھینکا جاتا ہے نا, عوام کا ریاکشن دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسا آتا ہے. اہمیت نہیں ہے. دیکھیں دو طرح کی چیزیں ہیں, یا تو ہم انالیسس کر لیں یا اسپیکولیشن کر لیں. اسپیکولیشن کے لیے تو پھر کسی ایسٹرولوجر کو بلا دیا کریں, وہ ہم سے بہت جی ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہے نا باجوہ صاحب, ان سے جانتے ہیں مستقبل کا حال. جو ابھی آپ نے وہ تھوڑی سی پریڈکشن دی ہے تو اس سے ڈیٹیل ان سے جانتے ہیں نا سیاسی موسم کا حال. خبر دی ہے. جی ٹھیک ہے باجوہ صاحب, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے کہ میری بات سن کے آپ کی آواز پھر میرے تک نہ آئے, آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ باجوہ صاحب بول چکے, بتا دیں میری آواز آپ تک پہنچ چکی ہے؟ باجوہ صاحب تک میری آواز نہیں پہنچ رہی. میڈم دونوں موسم اب میوٹ کیا ہوا ہے, پروڈیوسر صاحب نے میوٹ کیا ہوا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, جی آپ کی آواز آ گئی ہے, بڑی مہربانی باجوہ صاحب, آپ کی آواز آ گئی. آپ کا آج موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے یہ بتا دیں جی بولیں کیا کوشچن ہے, کوشچن کیا ہے بتائیں. آپ مجھے بولنے کا وقت دیں گے تو باجوہ صاحب بولوں گی نا. میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آپ کی گورنمنٹ اس کا مطلب 5 سال پورے نہیں کر رہی, یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ایک فکرہ بولتا ہوں جس کو آپ بھی ایکسپٹ کرتی ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے. حسن صاحب کو میں بڑا جانتا ہوں, بڑے ریزنیبل آدمی ہیں, ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے. سر ایک میرا پوائنٹ اور بیچ میں لے لیجئے, پھر اکٹھا دونوں کو ریپ اپ کر دیئے گا. مجھے یہ بھی بتا دیں فریڈم آف سپیچ کہاں ہے, پھر دونوں کا مجھے اکٹھے جواب دے دیں. واہ 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 کیا بات ہے, کہاں پہ آپ کو ریسٹرکشنز نظر آئی ہے سپیچ پہ؟ باجوہ صاحب نہ کریں, پیکا ہے ٹاپ لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں. باجوہ صاحب پیکا ہے ٹاپ لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں, نہ کریں ایسی باتیں. آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں پلیز. جی جی میڈم شرازی, being student of law, I know کہ کون سا قانون پاس ہو چکا ہے اور کن کے اوپر وہ لاگو ہوتا ہے, اور آپ بھی بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, حسن صاحب بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا میں باجوہ صاحب آپ بات کو کنٹینیو کیجئے گا. جو بات انہوں نے فرمائی, جی ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے, اچھا بات یہ ہے کہ پھر 13 کی آئی, پھر 13 سے 18 کی آئی, اور 18 سے 24 تک آئی, 23 تک. لیکن ایک گورنمنٹ تھی جس میں ووٹ فار نو کانفیڈنس ہوا. اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے, irrespective of that کہ پرائم منسٹر نے اپنے ٹینیور پورے نہیں کیے, لیکن اسمبلیز نے اپنے ٹینیور پورے کیے ہیں. اور ان حالات میں جبکہ حالات بڑے خراب بھی رہے اور ڈکٹیٹرشپ بھی تھی, جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور بھی تھا, اور سب باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ ایک کولیجن گورنمنٹ بھی بنی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی, جس میں ہم نے وزارتیں اٹھائیں, ان کے حلف لیے, کالی پٹیاں باندھ کے, اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا. اور 2013 میں جب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ بنانی چاہی تو میاں نواز شریف صاحب کو بڑے مشورے دیے گئے کہ آپ وہاں پہ جو لوگ جیتے ہوئے تھے اپوزٹ پارٹیز میں, انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این پاکستان پیپلز پارٹی
ANP اور دیگر آزاد لوگ مل کے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, لیکن میاں نواز صاحب نے کہا کہ نہیں, ہم اس کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے, اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ آئیں. اور اب بھی 2024 کے الیکشن میں بھی PMLN نے کہا کہ آئیں, اگر آپ کے پاس آپ اکثریت شو کر سکتے ہیں تو آپ آ جائیں. میری یہ ساری باتیں تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا 1% بھی چانس نہیں ہے کہ اس ٹینیور کو وقت سے پہلے ختم کر دیا جائے گا یا اس میں کوئی اس طریقے کا بریک اپ آ جائے گا. یہ تو پھر راحیلہ صاحبہ کا CV جا رہا ہے, یہ ابھی بڑا اہم کویسچن ڈاکٹر صاحب نے ریز کیا. کون کولیکٹ کر رہا ہے, کس کے کہنے پہ یہ کولیکٹ کیا جا رہا ہے, اور کون بھجوا رہا ہے, یہ بھی بتا دیں پھر. دیکھیں میں بات عرض کروں, دیکھیں اگر پرسوں اگر آپ کی نظروں میں گزرا ہو تو سوشل میڈیا پہ ایک خبر چلی کہ سابق صدر آزاد کشمیر جو ہے ہی جوائنڈ پاکستان پیپلز پارٹی along with 25 ممبر پنجاب اسمبلی جو ہے, اس طریقے کی بات آئی. لیکن یہ کوئی سوائے ایک شخص کے پاکستان مسلم لیگ نون کے یا کوئی ایسے لوگ 25 لوگ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں, ابھی ہم خبر دیں. لیکن یہ سب ریومرز ہیں اور اس طرح چلتا رہتا ہے, یہ ریومرز چلتی رہتی ہیں. گورنمنٹ اس وقت مکمل طور پہ سٹیبل ہے, کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی بھی قسم کے ہمارے کولیشن جو ساتھی بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کی بات سے میچ نہیں کرتی. سر کیا کریں, آپ ان کے ووٹوں پہ آپ کی گورنمنٹ کھڑی ہے لیکن ان کی باتیں میچ نہیں کرتی آپ کے ساتھ. حسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں بالکل باجوہ صاحب سے اگری کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی میرے خیال ہے پھر آپ کو آواز صحیح مل جائے گی. جی جی ڈاکٹر صاحب, جی اب آپ کی آواز کلیئر ہے. باجوہ صاحب سے میں اگری کرتا ہوں, حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور اگر ڈیٹس ہوں تو ڈیٹس نہیں دینی چاہیے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس لیے کہ چیزیں بدل جاتی ہیں, پھر وہ سبکی ہوتی ہے ایسی بات کرنے میں کہ جی یہ نومبر کا ٹائم ہے, یہ ستمبر کا ٹائم ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یو نیور نو کہ 2 ہفتے بعد کیا سچویشن ہوگی اور کیا تبدیلی آ جائے گی موجودہ پلان کے اندر. سو یہ تو بڑی کسی بھی اینالسٹ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ڈیٹس رکھے سامنے. لیکن یہ ہے کہ ایک انڈر کنسیڈریشن ڈیفینیٹلی ہے. ہاں جی, لیکن ان کی ضرورت ابھی ہے باجوہ صاحب کی ٹیم کی. ان کے ذمے 1-2 کام ہیں, وہ نبیڑے بغیر یہ نہیں جا سکتے. یہ درست فرما رہے ہیں کہ ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ خطرے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, میں اجازت کا کر لیتا ہوں. اچھا جی, اجازت نہیں ہے ابھی جانے کی. اچھا ٹھیک ہے جی. ملک صاحب اب آپ بھی ذرا بتا دیں, ڈسکشن تو ہم نے لے کے جانی تھی علیمہ بی بی کی طرف. اب ڈاکٹر صاحب نے ایک جو بریکنگ نیوز دی ہے اس میں علیمہ بی بی کی سٹیٹمنٹ کو بھی فٹ کریں. وہ کہہ رہی ہے کہ مائنس عمران خان ہو گیا ہے. انہوں نے اپنی KP کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ انہوں نے بتایا کہ CVیاں بھی اس کے لیے اکٹھی ہونے لگ گئی ہیں. اب یہ اس کا مطلب واقعی مائنس خان ہو گیا ہے اور نیا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے ابھی, پلس PMLN چل رہا ہے, آگے جا کے مائنس بھی ہو سکتا ہے. ٹیکنوکریٹس میں تو انہوں نے سب نے تو سیٹ نہیں ہونا نا. جی بالکل, ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ جہاں پہ بھی آئی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ زوال پرستی کس طرح سے جو ہے نا اس نے عروج پایا, اور وہاں پہ کس طرح سے زوال نے جو ہے نا حکومت کی. بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ٹیکنوکریٹس کے بارے میں یہ سیکنڈ جو ہے نا سارٹ جو ہے نا سوچ رہے ہیں, لیکن یہ سیکنڈ آپشن جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد اس وجہ سے نہیں ہونا کیونکہ علیمہ بی بی کا جو بے شک وہ بیان تھا, صرف اور صرف اگر کو جو ہے نا PTI میں کوئی بندہ اگر کسی کو جو ہے نا جانتا ہے یا فالو کرتا ہے یا اس کو جو ہے نا پریس کرتا ہے یا اس کے نظریات سے متفق ہے یا اس کے نظریات کے اوپر چلنا چاہتا ہے تو وہ ہے بانی PTI. عمران خان ہی وہ شخصیت ہے جن کے پیچھے جو ہے نا یہ PTI کھڑی ہے. اگر وہ مائنس ہو جاتے ہیں تو یہ تو پھر جماعت جو کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے, یہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. تو آپ کے خیال میں ابھی وہ پلس ہیں, ابھی وہ ان ہیں جو ان سے ملاقاتیں نہیں ہو پاتی ہیں, جو ان سے مشاورت نہیں ہو پاتی ہے, پیچھے سے خود ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں, تو یہ مائنس کی ہی ایک ابھی بھی مائنس ہے, کائنڈ آف مائنس ہے. یس میم, میں آپ نے شاہ جی بہت اچھی بات کی میم,
اور اتنی خوبصورت بات کی کہ ابھی بھی تو وہ مائنس ہے, اور مائنس ہو کے بھی اپنے مرضی کے بیانات جیل میں سے جو ہے نا ان کے نام پہ تھوپ کے باہر بھجوائے جاتے ہیں, اور ان کا نام تھوپ کے, ان کا نام لگا کے, ان کے نام کا لیبل لگا کے جی یہ جیل سے یہ عمران خان نے کہا ہے, وہ سارے ان کے بیان ہوتے ہیں, عمران خان کے بیان نہیں ہوتے. اس کے تو بیچارے کی تصویر تک جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی, اس بیچارے کی جو ہے نا وہ کسی بھی عدالت میں ویڈیو لنک کی پیشی تک نہیں ہو سکتی. اکثر عدالتوں نے جو ہے نا ریکویسٹ کی ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کروائیں, لیکن ان کی پیشی تو کروائیں. یہاں تک اگر جو ہے نا وہ ان کے اوپر جو مسلط کی گئی ایپیتھی ہے, تو اس کے باوجود بھی اگر وہ مائنس نہیں ہو رہے تو یہ اعلان کر کے بھی دیکھ لیں -1 کا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا. اور ان کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بھی جو ان سی ہے نا, عوام اور ان کا ووٹر خان کے ساتھ انٹیکٹ ہے, اور یہ بہت بڑی ریالٹی ہے ابھی تک. یہ ریالٹی ہے میم, یہ انٹیکٹ ہے. اور ابھی تک 3 سال ہو گئے ہیں, مجھے بتائیں اس کی فیم میں کوئی کمی آئی نہیں, اس کی جو ان سے نا فالوئنگ میں کمی آئی نہیں, اس کی جو ہے نظریات کا جو فالوشپس ہیں اس میں کوئی کمی آئی نہیں. بات میم بڑی سمپل ہے, لوگ یہاں پہ رول آف لا مانگتے ہیں, لوگ یہاں پہ میرٹ مانگتے ہیں. رول آف لا تو ہے ہی نہیں, لا کی تو یہ سچویشن ہے کہ جہاں پہ واردات ہونی ہوتی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری لگے, ہماری پولیس وہاں سے تھوڑی دیر پہلے نکل جاتی ہے پیٹرولنگ پہ, اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی پولیس واپس آ گئی اور اس دوران واردات ہو گئی, اور پھر کہہ دیا جاتا ہے آ کے ہم تو پیٹرولنگ پہ تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ریسنٹلی کچھ واقعات ایسے میم آپ صحیح کہہ رہی ہیں, جو اتنا بڑا واقعہ اتنا کو انسیڈنٹ ہے کہ مطلب کیسا کو انسیڈنٹ ہے کہ پولیس تھوڑی دیر پہلے چلی جاتی ہے وہاں سے پیٹرولنگ پہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ ہو جاتا ہے, واردات ہو جاتی ہے. دیٹس ریئلی گریٹ. میڈم جب واردات کرانی ہو نا تو پھر اسی طرح ہی کرو. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, اسی طرح ہی کیا جاتا ہے. ایکسپرٹ ہے, میری نہیں ہے. میڈم آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اتنے بڑا جو بتنگڑ اتنا بڑا بہتان لگایا جاتا ہے اس کے اوپر, بانی پیچائے کے اوپر, اس وقت پولیس کہاں تھی؟ وہ وہاں سے کیوں گئی؟ وہ وہاں کے نہر کے اوپر نہانے گئی ہوئی تھی, کیا کرنے گئی ہوئی تھی پولیس؟ آپ کے وزیر دفاع نہر میں نہا سکتے ہیں تو پلیس نہیں نہا سکتی؟ نہیں, وہ تو میڈم ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا 8.5 کروڑ روپے کا جو ہے نا وہ سوئمنگ پول, اس کے اندر رات کے جو ہے نا وہاں پہ انڈیا اٹیک کر رہا ہو تو وہ نہا رہے تھے, تو میڈم پولیس کیوں نہیں نہا سکتی؟ صحیح کہہ رہی ہیں. تو بات یہ ہے, اصل میں بات یہ میں نے نہانے کا ذکر کیا اور کوئی ذکر نہیں کیا. اگلی بات میم بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے یہ جو کچھ بھی جو ہے نا کر لیں, جتنی دیر تک عوام جو سی ہے اس کو یہ شیورٹی نہیں ہوگی, کم از کم کوئی پارٹی بات تو کرے نا کہ یہاں پہ جو ہے نا رول آف لا ہوگا, یہاں پہ آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہاں پہ جو بتاتے ہیں رول آف لا ہے, پھر میں ڈاکٹر نہیں میڈم, رول آف لا کہاں پہ ہے؟ رول آف لا آپ دیکھ لیں, پرسوں عمران خان کے ہائی کورٹ میں ضمانتیں لگی ہوئی تھی, وہ جو جھوٹے اور بوکس کیس ہیں ان میں ہائی کورٹ سے ضمانتیں جو ہے نا خارج ہو گئی. اتنی دیر بعد ایک اور اینگل بھی ہے, اس کا ایک اور اینگل ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی. ڈاکٹر صاحب, ہم نے ریالٹی ہے, بٹر ریالٹی ہے, بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جب کسی کو ریلیف دینا ہوتا ہے تو عدالتوں سے اس کو ریلیف مل جاتا ہے, ایون بایو میٹرک بھی جو ہے وہ ایئرپورٹس پہ ہو جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے. لیکن جب کسی کو ریلیف نہیں دینا ہوتا تو وہ والی ضمانتیں, وہ والے کیسز جن کی شاید پہلی پیشی پہ ہی ضمانت ہو جائے, وہ لگتا ہی نہیں ہے کیسز, اور ان میں ٹائم گین کیا جاتا ہے, اگین اینڈ اگین ٹائم گین کیا میڈم. آج 190 ملین کا پاؤنڈ کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا اور پھر طریق پڑ گئی. نیب کو تھوڑا چاہیے نا, ٹائم چاہیے, نیب بہت بیزی ہے. ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ اب اگر پہلے چلے مانا جب 26 کا انہوں نے دھرنا دینا تھا, لانگ مارچ تھا, تھوڑا سا پریشرائز تھی گورنمنٹ بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی شاید تھوڑا سا پریشر تھا کہ بہت بڑی یہ کوئی تحریک چلا لیں گے, وہ جس طرح سے ہوا. اب پارٹی میں خود بہت زیادہ گروپ بندی ہے نا, گروپنگ ہے, تو اب تو کوئی پریشر نہیں ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, وہاں پہ بھی سارا گڈی گڈی ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف دیکھیں وہاں پہ بھی سارا گڈی گڈی ہے, تو اب کیوں وہ ان کو ضمانتیں دیں گے؟ اب کس لیے وہ ان کو رہائی کی طرف لے کے جائیں گے؟ 100 ملین 90 ملین پاؤنڈ اور کتنے پیسوں کا جھگڑا ہی نہیں ہے, ہم ایک غلط چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سر کہ یہ 190 ملین کا پاؤنڈ کا کیس غلط ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا نا ڈاکٹر صاحب. آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں فیصل صاحب. جی جی دیکھیں, میتھس اگر آپ یہ ریاضی کے حساب سے دیکھیں گے, میتھس کے حساب سے, تو اس میں جمع
ایک -2 میں سے 1 نکلا 1 رہ گیا, 3 میں سے 1 نکلا 2 رہ گیا. الجبرے میں جب 2 مائنس ہوتے ہیں تو وہ پلس ہوتا ہے. تو اب آپ یہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے فارمولا کون سا لگانا ہے, ارتھمیٹکس کا لگانا ہے کہ الجبرے کا لگانا ہے. جب الجبرے کا لگائیں گے تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا, میتھس کا ارتھمیٹکس کا لگائیں گے تو نتیجہ آپ سارے فارمولاز لگا کے مجھے کنکلوژن دے دیں. اٹ از اونلی اے میٹر کہ آپ کون سا فارمولا لگا کے جواب نکالنا چاہ رہے ہیں. پیسوں کا جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا دیکھیں, اب آپ دیکھیں یہاں پہ جنگ ہوئی ہے ایران اسرائیل کی, کتنا نقصان ہوا پتہ نہیں اب کتنا ہوا, یہ تو حساب لگا کے پتہ چلے گا, لیکن بہت ہوا. تو پیسوں کا جھگڑا ہوتا تو وہ کہتے کہ بھائی جنگ ہی نہیں کرتے کیونکہ اس میں اتنی چیزیں ٹوٹیں گی, اتنا خرچہ ہوگا تو جنگ کرتے ہی نہیں ہیں. پیسوں کا جھگڑا نہیں ہوتا, جھگڑا کسی اور بات کا ہے. اصل جھگڑے کی طرف جاتے نا, یہ معاملے سیٹل ہو جائیں گے. مین ایشو کیا ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, جس کے لیے باجوہ صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے, ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا آگے. باجوہ صاحب کے بغیر کچھ دیکھیں, ہر آدمی کی ایک اہمیت ہے اس دنیا میں. باجوہ صاحب کی ایک اہمیت ہے, ان کی لیڈرشپ کی ایک اہمیت ہے. جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. تو جب تک وہ کام پورا نہیں ہوگا یہ کہیں گے. آپ ذرا کام کی بھی نوعیت بتا دیں نا, پھر باجوہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی جس کا کام ہے وہ خود بتائے, میں کیوں اس کام کا نام. آپ کوشچن مارک چھوڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, چلے باجوہ صاحب سے پوچھیں. باجوہ صاحب بہت زیادہ کوشچن مارک ہیں, بہت زیادہ زوم آئینی باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے. آپ کا وہ صحیح کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے. بتا دیں کون سا کام آپ کر رہے ہیں جس کا پولیٹیشن سے یہ بتائیں گے. ہم تو اپنا ایک ذہن میں ہمارے ایک بات ہے, ہم نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا. چلو لسٹیں بتا دیں کون کون. اچھا چلے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں باجوہ صاحب, مجھے ابھی یہ بتا دیں, یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آپ کے تو وزیر اعظم صاحب میں نے نہیں دیکھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے کسی کو کبھی بھی کہا ہو. تو 1 پیج تو بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے. تو پھر یہ ٹیکنوکریٹس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ چلے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ رومرز ہیں, افواہیں ہیں, سنی باتیں, جو مرضی آپ اس کو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ باتیں نکل ہی کیوں رہی ہیں؟ دیکھیں, میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا حسن صاحب سے کہ اکارڈنگ ٹو مائی ہمبل اوپینین دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ. کوئی ایسے حالات نہیں ہے, کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. اگر ان کی ہی بات مان لی جائے کہ ان سے زیادہ بہتر کوئی اور کام نہیں کر سکتا, فار دی سیک آف آرگومنٹس جو یہ کہتے ہیں, یا پی ڈی اے کے بانی یہ کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے الٹے پلٹے نام لیتے رہے ہیں, تو پھر میں یہ بڑے ادب سے عرض کروں, اگر آپ کی بات کو ایکسپٹ کر لیں فار دی سیک آف آرگومنٹس, اور بانی پی ٹی اے کی بات کو مان لیں, یا پی ٹی اے کے دیگر لوگوں کی بات کو مان لیں, اگر ہم ہر چیز کو ماننے والے ہیں, اگر ہم بڑی تابعداری کرنے والے ہیں, تو پھر کیسے یہ کوشچن ارائز ہوا کہ جی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آنے جا رہی ہے؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس لیس ہے, کوئی اس کی بیس نہیں ہے. یہ صرف ایک ریومرز پیدا کی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ فریڈم آف سپیچ ہے, آپ بھی جو مرضی کہہ سکتے ہیں. یہاں میں اینالسٹ بطور ہم نے انجوائے کیا نا, وہ کسی نے نہیں کیا. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں نو کوسچن اباؤٹ اٹ, کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی قطعی طور پہ کہیں بھی یہ گورنمنٹ کے جو دفاتر ہیں, گورنمنٹ کے بینچز ہیں, یا گورنمنٹ کے آس پاس یا جو ہماری سیکرٹ رپورٹس ہیں, کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں نہیں. میں دیکھیں یہ یقیناً ہوتی ہیں, ہر گورنمنٹ سیکرٹ رپورٹس لیتی ہے, ملتی ہیں, آپ لوگوں کو تو بتایا جاتا ہے. آج آپ نے انکشاف کی ہے میرے پہ کہ آپ لوگوں کی بھی سیکرٹ رپورٹس ہیں. نہیں, یہ میں کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو تمام رپورٹس ملتی ہیں کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہ سارے ادارے ہوتے ہیں میڈم, آپ کے بھی آپ کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے, آپ بڑے باخبر صحافی ہیں, آپ کو سب علم میں ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے. تو میرے نزدیک تو یہ there is no question about it. اوکے جی ٹھیک ہے. ملک صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ملک صاحب. میڈم بات بڑی سیدھی سی ہے, موبائل کے کیمرے پہ نا ٹیپ لگوا لیں.
جی جی ملک صاحب پلیز. میڈم بات بڑی سمپل ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے. جو بھی جو ہے نا حکومت جب بھی جانے والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ یہ کوسچن ہی نہیں ہے, یہ تو کوسچن گورنمنٹ جائے گی کیوں؟ میرا کوسچن میں تو ایڈ کر لیں, میرا ساتھ کوسچن ایڈ کریں, کیوں جائے گی؟ ون پیج بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے, میں انڈرسٹینڈنگ بھی چل رہی ہے. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. بات یہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی جو ہے نا ابھی بڑی اچھی بات کی. بات جو ہے نا وہ نعروں سے نہیں ہوتی, جو حالات اور واقعات تشریح کر رہے ہوتے ہیں وہ اس آنے والے زمانے کی اس کے مطابق جو ہے نا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ فرضی سے بھی جو ہے نا پوشیدہ ہوتے ہیں شاطر کے ارادے. تو میڈم آپ اس کو, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دونوں ایک چیز ہیں, لیکن کہیں کا نہ کہیں نیکسس ضرور ہے. میں آپ کو جو آپ کی آج کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی میں سکھر کی کورٹ نے جو ہے نا 9 مئی واقعات میں 21 لوگوں کو, 21 پی ٹی آئی کے لوگوں کو بری کیا. ٹھیک ہے نا, پہلے بھی کیا ہوا ہے. جی میم پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ 9 مئی کے کیسز میں بری ہے, لیکن آج لیکن میڈم اتنی کوانٹٹی میں اور اتنا پورے کیس کو میٹر کو اکا دکا اگر کہہ لے تو وہ بری ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ کٹھے 21 لوگ جو ہے نا 9 مئی کے واقعات میں سکھر کی عدالت نے اس کو بری کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا تعلق ہے اس بات سے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں شفلنگ ضرور ہو رہی ہے. مجھے یہ بتا دے, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ اگر آ بھی گئی تو اس میں تحریک انصاف کا کیا کردار ہوگا 9 مئی کے کیسز میں اگر باہر بھی آ جاتے ہیں لوگ؟ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ رہی ہے, میں نے تو کہا کہ ایک سی وی آیا تھا. وہ تو سی وی کی بات ہے. میں آپ سے پوچھوں گی ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ایک چھوٹا سا تنکا ڈال کے پوری ڈسکشن کو اس میں لپیٹ دیا, لپیٹی جا رہے ہیں, اس میں لپیٹی جا رہے ہیں. میں آپ کی جانب آؤں گی, پوچھوں گی کہ آپ کو, آپ نے بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بے شک نہیں کہا, آپ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. بے شک جی جو ہے نا آپ نے نہیں کہا, لیکن لسٹیں ڈاکٹر صاحب سنیے, میں نے عرض کیا کہ میں اسپیکولیشنز نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب جب ہائرنگ ہونی ہوتی ہے تبھی سی ویز مانگی جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. چلیں لسٹیں تو پھر جو ہے نا وہ ویسے ہی کرکٹ کھیلنے کے لیے بنائی جا رہی ہوں گی. چلیں ہماری ٹیم بھی تو اچھی ہونی چاہیے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے. ناک کے نیچے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں ایسے کام. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی جانب آتی ہوں. ذرا ملک صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں. ملک صاحب مجھے ایک پوائنٹ میرا اور بھی ایڈ کر لیں. کیا آپ لوگوں نے اتنی اچھی طریقے سے جنگ جیتی تھی بھارت کے خلاف پاکستان نے, بڑے میاں صاحب کی زیر نگرانی اس کا پلان بھی بنا تھا, پورا انہوں نے پلان بنایا تھا, عظمہ بخاری صاحبہ یہ اناؤنس کر چکی ہیں, تو آپ لوگ پھر بھی ناراض ہیں اس گورنمنٹ سے؟ اتنا پائیدار قسم کا انہوں نے پلان بنا کے دیا تھا. میڈم وہ دیکھیں, وہ جو ہے نا جو ہمارے چھوٹے میاں صاحب اس وقت تو وہ 8 کروڑ کے سوئمنگ پول میں تھے اور 2:30 بجے رات کو, میڈم انہوں نے خود کہا ہے کہ میں سوئمنگ پول میں تھا, میں سوئمنگ پول میں تھا جب یہ مجھے خبر ملی اور پھر میں نے اس کے اوپر پلان کیا. تو میں صرف نہانے کی بات کی اور کوئی بات کر رہا. نماز بھی ادا کی تھی. ملک صاحب تھوڑا آگے بڑھیں. میڈم میری بات تو سنیں, اس کے بعد جو ہے نا پھر عظمہ بخاری کے بقول کہ میاں صاحب نے لندن میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ ساری جنگ پلان کی. میڈم اس سے جو ہے پلان سے کوئی آپ متفق نہیں ہے پلان سے؟ پلان اچھا نہیں تھا میڈم, اللہ کا شکر ہے اگر ان کا گھٹیا پلان جو ہے نا لاگو نہیں ہوا, اگر لاگو ہو جاتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حال ہوتا. الحمدللہ ہماری اکثر نہیں میڈم میں نہیں مان رہا, اکثریت جو اکثری قیادت ہے ہماری, جو ہماری جو ہماری ماشاءاللہ ایئر فورس, ہماری ملٹری, ہماری جو اکثری قیادت ہے ماشاءاللہ اتنی کمپٹنٹ ہے, ان کے اپنے پلانز تھے اور انہوں نے اپنے پلانز کے تحت جو ان سے ہے نا انڈیا کو ناکوں کے چونے چمائے. ان سیاستدانوں کا میڈم کیا, سارے سیاستدان, میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا, ان سارے سیاستدانوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ جو ہے نا عسکری جو ہے نا پلان بنانے پھرے. یہ انہیں تو ملٹری کی اے بی سی نہیں آتی, انہیں وار افیئرس کا جو ہے نا 1-2 نہیں آتا, انہیں معاشیات کی جو ہے نا اے بی سی نہیں آتی. خود ہی جو ہے نا ملک کا دیوالیہ نکال کے 40 سال حکومت کر کے ملک کا دیوالیہ نکال کے خود ہی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا غلط ہو گیا, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ 3 سال حکومت اس کے اوپر ڈالتے, خود جو 40 سال حکومت کی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے ان کے پاس. لے لیتے ہیں ان کا, اس کا بھی حساب نہیں میڈم, یہ 3 سال کا حساب لے لیں. سنا ہے کہ 10 کھرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, وہ بھی پنجاب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ابھی تک سیل کی ہوئی ہے انہوں نے, وہ باہر نہیں نکال رہے. وہ اس کے اندر جو ہے نا 10 کھرب روپے کی جو ہے نا امبیزمنٹ ہے.
ایسا نیریٹو نہیں بنانا چاہیے 10 ارب کے 10 خرب کی کرپشن کوئی نہیں ہوئی ہے. ایسا یہ پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں, اس کو ہمیں جی ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے, دیکھتے ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے جب اس کی کنفرمیشن آئے گی. جی ٹھیک ہے, وہ سیل کھلے گی تو کنفرمیشن آئے گی. چلیں کوئی بات نہیں, ہمارے بہت سارے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زیادہ تر چیزیں جب ڈسکلوز نہیں کرنی ہوتی تو مٹی پاؤ پروگرام چل جاتا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی چل گیا ہو. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں نے دونوں اپنے آنریبل گیسٹ سے پوچھا ہے, مجھے دونوں نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ نے چونکہ خبر دی تھی, ذرا اس کو لپیٹے اپنی خبر کو, جو پورا پروگرام لپیٹا گیا آپ کی خبر میں, تاکہ میں اس سے کنٹینیو کروں اور آگے پھر علیمہ بی بی کے اسٹیٹمنٹ اور خان صاحب کی طرف. آپ کو یہ خبر کہاں سے ملی ہے, یعنی کہ دیکھیں جب کہیں پہ کبھی نہیں بتاؤں گا نہیں, یہ بات, لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو اس وقت پنجاب میں بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس طرح کی یہ ان کے پاس وہ لسٹیں ہیں, وہ ذمہ دار ہیں جو لیفٹ رائٹ, یہ جو بڑے بڑے وزیر ہیں پنجاب کے, یہ اپنے لیفٹ رائٹ دیکھیں ان کی کیا ہو رہا ہے, کون ان کی یہ ساری گیدرنگ کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر یہ بھی بتا دیں کیا نون لیگ کی پوری گورنمنٹ بھی اس میں سیٹ ہوگی؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, نہ اس گورنمنٹ سے نہ سینٹرل گورنمنٹ سے. I'm not worried, I'm okay. مجھے جو پریشانی ٹیکنوکریٹ چلیں ٹھیک ہے, جب اس میں مزید ہم تک اپڈیٹس آتی ہیں تو پھر اس کو مزید ڈسکس کریں گے. اس کی بات نہیں ہے, میں نے نہیں کہا کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ رہا ہے. سر جب سی وی تو تبھی ملتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, سی وی تو تبھی مانگی جاتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ سر وہ لسٹیں کس لیے بن رہی تھی, فٹ بال کا میچ کھیلنے. چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ تحریک انصاف کی ابھی گروپنگ بہت زیادہ ہے. یہ خان صاحب کی بھی کچھ عرصہ پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے کہ گروپنگ کو ختم ہونا چاہیے. اب اتنی زیادہ گروپنگ کے بعد ووٹر تو انٹیکٹ ہے خان صاحب کے ساتھ, لیکن ان کی پارٹی انٹیکٹ نظر نہیں آ رہی ہے. اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن ابھی اس بات کا وقت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جب تک باہر نہیں آئیں گے, میرا پورا کویسچن سن لیں, میرا پورا کویسچن ڈاکٹر صاحب سن لیں. اب پارٹی کس طرح سے پریشرائز کرے گی گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ خان صاحب کو باہر لایا جائے؟ نو دے کانٹ. پریشرائز کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اور نہ پریشرائز کرنے کے قابل ہیں. خان صاحب کو باہر آنے کا راستہ خود ہی تلاش کرنا ہوگا تنہا. ان میں سے کسی میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ انہیں باہر لا سکیں, نہ یہ کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں. ان کی ہمشیرہ صاحبہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں, ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. دیر آئے درست آئے, بات سمجھ آ گئی ہے. یہ بات جتنی جلدی خان صاحب کو بھی سمجھ آئے گی ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ریزسٹنس چھوڑیں اور مذاکرات کریں بیٹھ کے, اور بات کرنے والے بنیں. اس طرح کی باتیں اور یہ نئی تحریک چلائیں گے, فلانا کریں گے, جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, خان جن سے خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, پرابلم یہ ہے وہ خان صاحب سے بات کرنا نہیں چاہتے نا. نہیں سب چاہتے ہیں, بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ تحریک چلانے والی دیکھیں, جہاں بات کرنے کی آتی ہے تو یہاں کوئی تحریک چلانے کا مشورہ دے دیتا ہے, کوئی پھر بات آگے 2 قدم آگے بڑھتی ہے, پھر انہیں کوئی غلط مشورہ دے. ان لوگوں کی باتیں سننا چھوڑیں, خان صاحب خود فیصلہ کریں with his own mind کیا ہونا چاہیے. ان کی جب تک باتیں سننی نہیں چھوڑیں گے اور یہ باہر سے خبریں لے کے جائیں گے اور اندر کی یہ کنفیوژن برقرار رہے گا. وہ خود ایک سمجھدار آدمی ہے, انہیں یعنی کہ ڈائریکٹلی مذاکرات جو ہیں خان صاحب کے ساتھ کر لیے جائیں اور ان دنوں خان صاحب کی پارٹی کی ان سے ملاقاتیں نہ کروائی جائیں. سب تک سمجھ آ جانا چاہیے کہ ان کو یہاں تک لانے میں کس کا کردار ہے. یہاں تک بات آتی ہی نہ, بالکل نہ آتی اگر یہ لوگ ان کے آس پاس نہ ہوتے. ٹھیک ہو گیا. باجوہ صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے جناب کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے, ڈیفینیٹلی کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جعفر ایکسپریس حملوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا منصوبہ سازوں کا, مالی معاونین کا اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لایا جائے. یہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کیا خود ہی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یوں کہیں نا کہ ہم ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں گے, لایا جائے گی ڈیمانڈ ڈیفنس منسٹر کس سے کر رہے ہیں؟ آج کل جو حالات پیدا ہوئے, جب اس کے بعد پہلگام کا واقعہ انڈیا میں ہوا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اور انڈیا کی جو سچویشن تھی وہ کہاں تک چلی گئی, اور انٹروین کرنا پڑا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کو. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری دانش میں اس کو اپنی طرف سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ خواجہ صاحب چونکہ ایک بڑے سیزنڈ اور سینئر پالیٹیشین ہے اور بڑی امپورٹنٹ وزارت ان کے پاس ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات جو ہے UN میں اور US پریزیڈنٹ کو اور جہاں جہاں پہ پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، انہوں نے یہ بات دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ پہلگام کے واقعہ کے تناظر میں اگر آپ ہماری جعفر ایکسپریس کو دیکھیں تو اس کو جو ہے اگر ہم نے تو وہاں پہ آفر کیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کروا لیں انڈیپینڈنٹ، لیکن سر جعفر ایکسپریس تو ہوا بلوچستان میں، پہلگام تو ہوا دوسری سائڈ پہ، تو جعفر ایکسپریس کا آپ کو ایویڈنس جی ہم یہ سمجھتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے تمام ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو اس وقت گورنمنٹ کے اگینسٹ جو ایک بلوچستان والوں نے ایک فورس بنائی ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جو قوم پرست لیڈر بنے ہوئے ہیں اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں، یا جو علیحدگی، میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں، اور انڈیا کے اگر آپ ان کے چینلز کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ کس کس قسم کے اینکر پرسن کوسچن کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ بلوچستان کب آزاد ہو رہا ہے. تو ان کا باجوہ صاحب ان کو چھوڑ دیں، انڈیا کے میڈیا پہ جس قدر جھوٹ تھا، انڈیا نے تو خیر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہاں پہ شاید کوئی سمندر بھی ہے پاکستان میں، اور جہاں سوری لاہور میں سمندر بھی ہے، انہوں نے تو لاہور میں سمندر بھی بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کو چھوڑ دیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے، انہوں نے خیر بائی دا وے لاہور کو بھی فتح کر لیا، کراچی کو بھی فتح کر لیا، اسلام آباد کی بھی ایسی باتیں تھی، اس کے بعد وہ آگے بھی بڑھ رہے تھے، تو لہٰذا ان کو چھوڑ دیں. ہم نے ان کو چائے اب کی دفعہ ڈسپیچ کر دی تھی، پارسل بھیج دیا تھا، لہٰذا اب ہمارا کوئی پلان نہیں ان کو چائے پلانے کا. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو جعفر ایکسپریس ہے، یہ تو حملے کے منصوبہ سازوں کو سر آپ نے پکڑنا ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ نے مالی معاونین کو، سرپرستوں کو کٹہرے میں لے کے آنے نا. آپ کی ڈیمانڈ ٹرمپ سے نہیں بنتی. ٹرمپ نے انٹروین کیا تھا پاک بھارت جنگ کو سیز فائر کروانے میں. اب ٹرمپ نے وہاں بیٹھ کے یہ معاونین کو سامنے نہیں لے کے آنا سر. صدر ٹرمپ نے وہاں بیٹھ کے کٹہرے میں نہیں لانا کسی کو. آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ نے لے کے آنا ہے. کرتا ہوں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس کو 100% انڈینز نے سپورٹ کیا اور انہوں نے یہ واقعہ کروایا ہے. اس لیے ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کی آگاہی دینے جا رہے ہیں کہ جن جی باجوہ صاحب کی آواز بند ہو گئی ہے. باجوہ صاحب آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے. میں ذرا سیم کوشچن ملک صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ملک صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، صدر ٹرمپ نے انٹروین کیا، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے خطے کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا، میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. میرے خیال میں سبھی نے اپریشیٹ کیا. پاک بھارت سیز فائر کروایا بھی ایران اور اسرائیل کے معاملے میں. چلیں وہ ایک تھرڈ پارٹی بنا ہوا تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو پھر جو ہے انٹروین کرنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ ایران تو اسٹرانگلی کھڑا ہو گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے حملوں میں منصوبہ سازوں کو بے نقاب کرنا، مالی معاونین اور سرپرستوں کو کٹہرے میں لے کے آنا تو ہماری حکومت کا کام ہے نا، صدر ٹرمپ کا تو کام نہیں ہے. جی تو یہ کس سے مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ میڈم بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان کو جو ہے نا انٹرنیشنلی کوئی پروپیگینڈا یا انٹرنیشنلی کوئی جو ہے نا ورشن سیٹ اپ، یہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ایک تو میڈم یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ نیریٹو آپ اس طرح سے نہیں بلڈ کرتے کہ آپ جو ہے نا اس کے معاونین کی مدد اور ان کو اس کو ٹرمپ کے کہنے کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو ڈسکلوز کرے. یہ اپنی ایویڈنس جو بھی ہے اس کو جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے اور اس کے بعد اس کا چہرہ انڈیا کا بے نقاب کریں کہ یہ یہاں پہ اس طرح سے کنیکشنز ہیں. اور پھر جو ان سے ہے نا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ طلب کریں کہ جناب they should be confined within their borders, not out their borders. یہ دوسرے ہمارے DGISPR نے جب پاک بھارت جنگ چل رہی تھی تو اس کے ایویڈنس ہم نے رکھے تھے جعفر ایکسپریس. یس میم، اس کا پرچار کرنا چاہیے اس حکومت کو جو ان سے ہے نا کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیونکہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ان سے نا امریکہ کو بیچ میں اور معاونین کو کہ وہ ایکسپلور کرے، وہ ڈگ آؤٹ کرے معاونین.
آپ کو پتہ ہے آپ کے ماشاءاللہ اتنے عسکری ادارے اتنے مضبوط اتنے اسٹرانگ, دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے ہماری, اتنی مضبوط ہے اور اتنی سب سے بیسٹ دنیا کی ایجنسی ہے نا ہماری ISI ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کی رپورٹس اس سے زیادہ کریڈیبلٹی اور کس چیز کی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ معاونیت کا گھٹیا چہرہ جو ان سے ہے نا, جو جعفر ایکسپریس کے جرم میں انوالو تھے, اس سے سب سے بہتر اس کا جو چہرہ ہے نا وہ ISI جو ان سے ہے نا, اس کا کریڈیبلٹی رپورٹ ہے, اس سے بہتر کون دکھا سکتا ہے. جی صاحب نے پوری پریس کانفرنس میں یہ ساری چیزیں رکھی تھی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت پہ خود بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب ڈیمانڈ کی جاتی ہے جی کٹہرے میں لایا جائے, ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کٹہرے میں لایا جائے, تو پھر کٹہرے میں کون لائے گا؟ آپ لائیں گے, میں لاؤں گی, ملک صاحب لائیں گے, کون لائے گا؟ یہ حکومت تو ڈیمانڈ ہی کر رہی ہے, اور ڈیمانڈ ایگزیکٹلی کس سے ہے یہ بھی نہیں پتا. مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب آپ سے. کیا کٹہرے میں لے کے آئیں گے؟ دیکھیں یہ کٹہرے وٹہرے کا مقصد نہیں ہے, ایشو ہی نہیں ہے یہاں پہ. ایشو تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو اس وقت جیو پالیٹکس ہے اس کو کر رہا ہے, اس کی ری ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, وہاں پہ چیزیں بدل رہی ہیں, مشکل سچویشن ہے. اس میں اندر آپ ایسے ماحول ملک کے اندر اتنی اکھاڑ پچھاڑ نہیں کی جاتی, کوئی انقلاب کی طرف نہیں جاتے, وہ ری ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں گے کچھ. اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو کہ مائنس ہو گئے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ ان کے لیے بھی گنجائش نکلے گی. انہیں اس سے پہلے ذرا دھیما کھیلنا چاہیے خان صاحب کو, یہ نہ ہو کہ وہ جو گنجائش نکلنے کا وقت ہے اس کے لیے بھی مشکل کریٹ ہو جائے. تو ابھی ذرا 4 دن خاموش بیٹھ لیں, وقت گزرنے دیں, جیسے چیزیں آگے چلیں گی تو گنجائش میں نکل. ٹھیک ہو گیا. گنجائش سے باجوہ صاحب لاسٹ کومنٹ دے دیجئے, یہ آپ تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاسکاتیں کیوں نہیں کرواتے بانی سے؟ وہ کورٹ کے آرڈر لے کے آتے ہیں, آپ لوگ ملاقاتیں نہیں کرواتے. ان کا CM بھی کچھ نہیں ہوتا, جی باجوہ صاحب مل لینے دینا, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ ایسے کنٹروورسی زیادہ پھیلتی ہے. باجوہ صاحب ذرا شارٹلی آنسر کر دیجئے گا. باجوہ صاحب فائزہ صاحبہ, یہ اچھا ہی ہے, خان صاحب کے حق میں اچھا نہیں ملاقاتیں ہو رہی, یہ پھر باہر آگے کوئی ایسی کہانی ڈال دیں گے اور جی 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 ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. باجوہ صاحب ذرا شارٹلی آنسر کرتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ایک سزا یافتہ قیدی کے لیے جیل کا مینول جو کہتا ہے اس کے مطابق ہی ان کی ملاقاتیں ہونی ہے. وہ ایک سزا یافتہ شخص ہے, کنوکٹڈ پرسن ہے. باجوہ صاحب وہ کورٹ کے آرڈرز لے کے آتے ہیں ملاقات کے لیے, آگے سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. ہوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے صبح ناشتہ کرنا ہے تو کہتے ہیں ہم نے مشورہ کرنا ہے, لنچ کرنا ہے تو کہتے ہیں ہم نے مشورہ کرنا ہے, شام کا کھانا کھانا ہے تو کہتے ہیں ہم نے پانی پیٹی. باجوہ صاحب میرے خیال میں منگل اور جمعرات کا دن ہے شاید, اگر جی جی ایسے جیل میں عمل کے مطابق ہر ہفتے کئی مہینے ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. یہاں پہ بیٹھ کے یہ ایسی آسر رہتے ہیں, میں بھی بڑا اونچا بول سکتا ہوں آپ سے, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. ملک صاحب باجوہ صاحب کو پوائنٹ سنیں. جی 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 باجوہ صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو یہاں پہ غلط بیانی کرتے ہیں. بانی پی ٹی اے کو لسٹ جاتی ہے اور اس لسٹ میں سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے سلیکشن کے بعد ان لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ یہاں پہ بیٹھ کے غلط بیانی کرتے ہیں. اور میڈم میری بات سے کیا سمجھ رہے ہیں کیا آپ کو علم ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا, مجھے تو آپ بالکل ان پڑھ آدمی لگتے ہیں, آپ میں کوئی ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے. سر مجھے اس طرح کی جو ہے نا چیپ باتیں کرنے کا میں نہیں کر سکتا, اتنا سی چیپ باتیں آپ کر سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات پچھلے کئی مہینوں سے نہیں ہوئی, وہ عدالتوں سے جا کے آرڈر لے رہے ہیں, پھر بھی آپ ملاقات نہیں کروا رہے. آپ اس طرح کی چیپ باتیں نہ کریں. چیپ کو اردو میں کہتے ہیں گھٹیا, اس کو چیپ کو اردو میں گھٹیا کہتے ہیں. ملک صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. باجوہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب آپ کا, فیصل ملک صاحب آپ کا, ڈاکٹر حسن ظفر صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام میں کچھ گرما گرمی زیادہ ہو گئی ہے. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.